فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔
عارف شیخ صاحب اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے. قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے. کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں. ذیشان خان پشاور سے. ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے. تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی. حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے. اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کرنا. تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی. اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا. یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں. جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے. ہم مسافر ہو اور نماز 4 رکعت ہے تو اگلی 2 رکعتوں میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. لیکن اب امام تو رہا ہی نہیں، تو اب کوئی قرات نہیں کر رہا، تو پھر سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ انجینئر بہت بولتا ہے. انجینئر سے تو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اب اگر اس میں عقل ہوگی تو نہیں بولے گا، وہ سمجھداری ہوگی تو نہیں بولے گا. رہا یہ مسئلہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہو کہ امام بھی تو ہو. اب تو امام ہے نہیں نا، تو اب امام ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ امام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو حکماً اس کی وہ 4 رکعتیں ہی ہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی 4 کو سمیٹ کے کیا بنا دیا ہے؟ 2. اور آپ اس کے پیچھے جب 4 پڑھ رہے ہو تو پوری نماز آپ ظہر کی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے، آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملتا. کسی کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوں اور 2 اپنے طریقے سے ہوں تو وہ آدھی امام کے پیچھے کہلائے گی، آدھی انفرادی کہلائے گی. تو اگر آدھی انفرادی کہلاتی یہ والی نماز تو شریعت پھر آپ کو امام مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت کہتی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو پوری 4 پڑھا رہا ہو، کیونکہ پوری 4 رکعتیں جماعت سے پڑھنا واجب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے حکماً ہمیں پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی سمجھا ہے. ہماری 4 امام کی 2 کے برابر ہیں. گویا امام کی 1 رکعت میں ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور امام کی اگلی 1 رکعت میں بھی ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں. حکماً ہم امام کے پیچھے ہی سمجھے جائیں گے. کسی کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے یہ سوال پوچھیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں اور امام 2 کر کے سلام پھیرتا ہے، تو اگر 2 ہماری اپنی کہلائیں گی، وہ انفرادی کہلائیں گی، تو اس کا مطلب ہم نے آدھی نماز جماعت سے پڑھی اور آدھی جماعت کے بغیر، تو ہمیں پوری جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے. جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ امام چاہے 4 پڑھائے، امام 2 پڑھائے، آپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت کا ثواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے فرض سمجھے جائیں. یہ سمجھا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں. اس کی ہمیں نظیر بھی ملتی ہے شریعت میں. وہ نظیر ہمیں یہ ملتی ہے
کہ اگر کسی کی کوئی نماز میں سو جائے, دیکھو ایک رکعت ہوئی ہے, امام سجدے میں ہے, آپ بھی سجدے میں گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی, یا امام کی آخری رکعت تھی, چوتھی رکعت, امام سجدے میں سو گیا, امام کی کیا لگ گئی, آپ کی آنکھ لگ گئی, اور امام نے قاعدہ کر کے سلام پھیر لیا. آپ جب سجدے میں تھے تو آپ فوراً اٹھو گے اور قاعدہ کر کے آپ بھی سلام پھیرو گے, حالانکہ امام سلام پھیر کے نماز مکمل کر چکا ہے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہی سمجھے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ آپ نیند کی وجہ سے امام تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں. امام سلام پھیر چکا ہے, مگر آپ جو سلام پھیرو گے وہ امام کے پیچھے والا ہی سلام کہلایا جائے گا, آپ کی یہ نماز الگ سے نہیں کہلائے گی. اگر اس کو الگ سے مانے تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے پیچھے اقتدا کی تھی, آدھی اپنی آدھی امام کے پیچھے کی اقتدا آپ کی, بولو بھائی, نہیں تھی. اب لوگ اس پہ پتہ ہے کیا کہیں گے, عقلی باتیں کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں, حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے مفتی صاحب نے حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. حدیث سے حوالہ دینا آپ کے ذمے ہے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھے گا اور امام 2 پڑھے گا, یہ پوری نماز امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی, لہذا پوری جماعت کا ثواب ملے گا. اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں, یہ آپ کے ذمے ہیں. مجھ پر آپ یہ تانا نہیں دیں کہ عقلی باتیں کر رہا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ عقل سے ہے, نہ قرآن و حدیث سے, نہ اس پاس عقل سے کوئی دلیل اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا قضائے عمری کی کوئی حدیث سے دلیل پیش کرو کہ ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا. قضائے عمری میں یہی ہوتا ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو محض توبہ سے معاف ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, کیونکہ ہمارے پاس جو مثالیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں, نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, قضا بھی پڑھی گئی ہے اور توبہ بھی کی گئی ہے, استغفار بھی کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 سال جب نمازیں ہو جائیں گی تو وہ معاف ہیں توبہ سے, یہ تو آپ حدیث پیش کرو نا, آپ کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے حدیث پیش کرنا اس کے ذمہ, کہ نمازیں جب تھوڑی تھیں تو قضا کرنا ضروری, جب زیادہ ہو گئی تو قضا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے مسئلہ؟ نماز تو نماز ہے بھائی. جب قرضہ آپ کے ذمے کسی کا ہوگا, چاہے وہ حقوق العباد کا قرضہ ہو چاہے وہ حقوق اللہ کا قرضہ, تو حقوق العباد میں بھی قرضہ بھی ادا کرنا ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حقوق اللہ میں بھی اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا دین, اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کا قرضہ ہے جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ رہی ہیں, تو قرضہ بھی ادا کریں گے اور وقت پہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ بھی کریں گے. تو ہم نے عقلی دلیل بھی دے دی, حدیث سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ عقلی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور نہ کھوپڑی ہے, بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو آپ بیٹھ کے ممبروں پہ. چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز قضا ہو جائے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, جان کر قضا کی ہو یا بھولے سے کی, چاروں کا اجماع ہے. صرف امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ کافی ہے, لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس یہ نہیں ہے جو آپ کی بیس ہے, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز جان کر قضا کر دے وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا تو باقی نمازیں جب چھوڑے گا تو حالت کفر میں چھوڑے گا, اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہے نا نماز. جبکہ آپ تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلمان مان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں قضا کرے. یہ کہیں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے, کسی کا بھی قول نہیں ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. تو پوری امت کے اجماع کے خلاف دعویٰ, اور حدیث بھی پیش نہیں ہے, اور حدیث کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ ہم سے. یہ لفاظی ہے جو مارکیٹ میں بہت اسپیڈ سے چل رہی ہے. تو یہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں نا آج کل نمازیں قضا, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے 20 سال کے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہہ رہے ہوتے ایک دن میں پڑھو, حرج بھی خود بیٹھ کے بنا لیا, ٹھیک ہے نا. 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو بھائی, 40 سال کی نمازیں 40 سال میں پڑھو. ہم کب کہہ رہے ہیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرو؟ تو 40 سال کی نمازیں 40 سال میں نہیں پڑھ سکتا. تو زکوٰۃ آپ وقت پہ ادا نہ کرو, بعد میں ادا
کرنی ہے. روزہ نہ رکھو, عدۃ من ایام اخر, قرآن کہہ رہا ہے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. صرف حائضہ عورت کو اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ نماز جب چھوڑے گی تو وہ قضا نہیں کرے گی, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس پر قضا سرے سے واجب ہی نہیں ہے, یعنی نماز واجب ہی نہیں ہوئی, لیکن اس میں بھی اللہ نے روزے میں قضا کا حکم دے دیا. حالانکہ حائضہ عورت پہ روزے کی قضا واجب اصولی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس پہ روزہ واجب ہی نہیں تھا. ارے جس عورت کو حیض آتا ہے اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوتا تو قضا کہاں سے واجب ہو. لیکن اللہ نے رکن کی اتنی رعایت کی, اللہ نے کہا روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا بعد میں. نماز میں چھوٹ اس لیے دے دی کہ وہ تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ حائضہ پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی جو ہے نا اس کو نماز میں صرف چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. روزے میں پھر بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو روزہ بھی معاف جو جان کر قضا کر دے, نماز بھی معاف, حالانکہ نماز اس پر واجب بھی ہوئی ہے اور روزہ بھی اس پر واجب ہوا ہے. تو میرے بھائی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی پیش کرنی پڑے گی اللہ کے. اور رہا مسئلہ حرج کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے, تو عقلی باتیں خود کرتے ہیں بے وقوفوں والی, اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں عقلی دلیل لیتے ہیں ان کے پاس قرآن اور سنت سے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ مسافر کے پیچھے نبی نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو بقیہ 2 رکعتوں میں بھی مسافر سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہمارے پاس اتنا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص امام 2 رکعت پڑھا رہا ہو, مقتدی جب اس کے پیچھے 4 پڑھے گا تو وہ چاروں جماعت سے ہی کہلائیں گی, اور جماعت سے کہلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس کو چاروں رکعتوں میں امام کی اقتداء میں فرض نہ کیا جائے. تو یہ فرض کیا جا رہا ہے شریعت کے کہنے پر, اور آپ عقل استعمال کر کے کہہ رہے ہو کہ جب امام گھر چلا گیا تو یہ تو اپنی پڑھ رہا ہے. تو یہ آپ عقل استعمال کر رہے ہو قرآن و سنت کے خلاف. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہم آپ کی عقل کو قرآن و سنت کے تابع لے کر آ رہے ہیں. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے, بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, خوب اچھی طرح سمجھے, بس یہ آخری مسئلہ ہے, باقی مسائل اگلی دفعہ میں. بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی امریکہ میں, ان کا نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد یا 6-7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو یہ بچہ ثابت النسب ہے, ولد الزنا نہیں کہلائے گا. یہ فقہا لکھتے ہیں, فقہ حنفی میں بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہی نہیں ہے. بھائی یہ امریکہ میں, وہ پاکستان میں, فون پہ نکاح ہوا اور 8-9 مہینے وہاں بچہ پیدا ہو گیا. ایک صاحب آئے میرے پہ بہشتی زیور پہ اعتراض کرنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ ثابت النسب کیسے, اس کو باپ کا کیسے کہیں گے, یہ تو ناجائز بچہ ہے. تو پھر وہ اعتراض کرنے لگے فقہ حنفی میں پاگلوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہشتی زیور غلط ہے, قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. میں نے کہا میرے بھائی اصل میں امام ابو حنیفہ نے بہت عقل استعمال کی ہے, لیکن وہ عقل جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی وہ استعمال نہیں کی, وہ آپ استعمال کر رہے ہو, اس لیے آپ کو بہشتی زیور کے مسئلے پر اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. بستر کا مطلب جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہو, یہ کنایا ہے. ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا کسی عورت سے, جب بچہ پیدا ہوا تو شکل زانی سے مل رہی تھی. وہ آ گئے دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اس عورت سے زنا کیا تھا, لہذا یہ بچہ میرا ہے, مجھے دے دو. حالانکہ وہ میرڈ تھی, شادی شدہ تھی, ان کے شوہر تھے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا. بستر سے مراد یعنی جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہو. بستر تو کنایا ہوتا ہے نا, کہ جس کی بیوی کے پیدا ہوگا اسی کا ہوگا, اور جو زنا کرنے والا وہ محروم رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے حقیقت کو نہیں دیکھا کہ حقیقت میں کس کا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا, کیونکہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی, تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے اور بچہ ان کا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا نا. بچے تو کبھی گھنگریالے وال ماں باپ دونوں کے بال سلکی ہوتے ہیں, بچے کے اسپرنگ جیسے وال ہوتے ہیں, ہوتا ہے بعض دفعہ. ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بالکل کچھ اور لگ رہا ہے. اسلام نے شک کا دروازہ, بھائی جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو میں نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے مگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ امام حنیفہ کی چونکہ قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے نا, اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں, ورنہ حقیقت میں تو نبی گواہ طلب کرتے نا ان سے. کیا خیال ہے, قیاس ماہر جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا کہ دیکھو شکل کس سے مل رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں نبی نے کی. نبی نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوا اسی کا ہے, بس دیٹس آل, ختم. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں نکاح جب ہو گیا, بچہ پیدا ہوگا تو یہ شوہر کے کھاتے میں آپ کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ میاں امریکہ میں
ممکن ہے چھپ کے ملاقات کی ہو, اس بچے سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ کم بخت جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں. الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا, ہم یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں چاہے وہ قسمیں اٹھا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, ناممکن ہے, میں کبھی گیا ہی نہیں, تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے پڑھا نہیں. شوہر کو یہ رائٹ ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں, شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. لیکن شریعت اس دعوے کو اتنے آرام سے قبول نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تم نے جو یہ کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے, اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے, زنا کیا تو 4 گواہ لے کر آؤ. نہیں یاری بات. تو اسلام نے یہ شک و شبوک کے دروازے کیا کر دیے ہیں, بند. بھائی شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو ثابت النسب ہی ہوگا. شوہر کو شک ہے نا تو شوہر الزام لگا دے میرا نہیں ہے, میں تو ملا ہی نہیں, میرا ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا نہیں ہے اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو, بیوی کیا ہے, زانی ہے. زانی ہے تو 4 گواہ لے کر آؤ. اتنا بڑا الزام لگایا آپ نے. 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ لعان کریں گے, عدالت میں جا کے 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کیا ہے, یہ بچہ میرا نہیں ہے. 5ویں دفعہ میں آپ کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کا کل کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ لعان ہوگا. پھر عورت سے بھی 4 قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی کا بچہ ہے, یہ زنا کی مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. یہ 5 جب قسمیں پوری ہو جائیں گی تو نہ شوہر کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نہ عورت کا, کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا. پھر عدالت کیا کرے گی, دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گی, اور اس بچے کو نہ تو ولد الزنا کہا جائے گا کیونکہ زنا کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیا جائے گا کیونکہ شوہر اس کی نفی کر رہا ہے. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر عورت مان لے کہ میں نے زنا کیا تھا, وہ قسم نہ اٹھائے, تو پھر بچے کو ولد الزنا قرار دیا جائے گا اور عورت کو رجم کی سزا دی جائے گی. اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی اسلام میں ممکن نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ جو بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو بہتی زیور کے بارے میں, جو آپ بتا رہے ہو کہ کیسے ہو گیا, بس ایسے ہی کہ امریکہ میں اور وہ جاپان میں کیسے ہو گیا, میں نے کہا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو بیوی زانی ہے تو زنا کی تہمت تو لگاؤ, تو پھر تو شریعت میں زنا کی خالی پیلی کی تہمت آپ نہیں لگا سکتے, وہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہے میرے پاس گواہ نہیں ہے تو لعان آپ نہیں کر سکتے. لعان کون کرے گا, شوہر. صرف شوہر کو رائٹ ہے لعان کرنے کا, شوہر کے علاوہ کسی اور کو لعان کا حق نہیں ہے. تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہشتی زیور میں جو لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو میں تبھی کہتا ہوں یہ لوگ جو بہشتی زیور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے سامنے بتاؤ تو میں ان کو بتاؤں گا قرآن اس کے مطابق کیا ہے, اور یہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. تو بچے کی نفی کا حق صرف شوہر کو ہے, لیکن شوہر اتنے آرام سے نفی نہیں کر سکتا, چاہے بیوی جاپان میں ہو, انڈونیشیا میں, مریخ پہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار شادی ہوئی ہے وہ بچی مریخ پر, وہ کیسے ہوئی, تو چاند پہ گیا ہوا تھا میں ان دنوں میں, تو بچہ کیسے ہوا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, یا تو مانو تمہارا بچہ ہے, انکار کرو گے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ آج اگر کسی شادی شدہ خاتون کے بچہ پیدا ہو گیا تو شوہر نفی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری عدالتوں میں لعان کا قانون ہے ہی نہیں, اور یہ عدالت ہی کر سکتی ہے لعان, عام آدمی کو لعان کا حق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا آج تو لعان کا آپشن بھی کیا ہو گیا, کیونکہ عدالت کو رائٹ ہے, عام آدمی نہیں جرگہ لگا کے قسمیں اٹھوا سکتا ہے, یہ حکومت کو حق حاصل ہے. حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, تو اب شادی شدہ عورت کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرا ہی ہے, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے پہلے سے ہی پاک دامن عورتیں تلاش کیا کرو شادی کے لیے, تاکہ ان چیزوں کی نوبت آئے ہی نہیں. پاک دامن عورت سے اس زمانے میں پاک دامن عورت سے نکاح کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ اعتراضات کرتے ہیں, خود الٹی سیدھی عقل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. تو یہ قضائے عمری جو انہوں نے اڑا دی نا, یہ اپنی عقل استعمال کر کے اڑائی ہے, اس پر ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں تو اتنا بڑا مجرم جان کر قضا کی ہے, تو جان کر قضا کی تو اور بڑا مجرم ہے, اس کو تو نماز بالکل معاف نہیں ہونی. جب بھولے سے جو قضا ہو جائے اس کو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, تو جان کر قضا کرنے والے کے, ایک آدمی غلطی سے آپ کے پیسے کھا گیا بھولے سے, اس کو یاد ہی نہیں تھا آپ کے پیسے دینا, تو جب آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری یہ پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے. اور جو جان کر کھا گیا ہو
جو بھولے سے کھائے ہو نا اس میں تو پھر بھی آپ کہو کہ چلو اب کھا گئے یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا, لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہو کہ بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو جو جان کر نماز قضا کرے گا اس کے تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں, غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل, اجماع امت کے خلاف عقل استعمال کر رہے ہیں. مسجد میں مانگنے والے نوجوانوں پر آپ کی طرف سے ممانعت آئی ہے, کیا وہ خواتین جو مسجد میں باہر بیٹھی ہوتی ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا؟ دیکھو مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. مسجد کے باہر مانگنا اگر کوئی مستحق ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے مسجد کے باہر, چاہے خاتون ہو چاہے آدمی, لیکن مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا اپنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی مسجد میں نہیں کر سکتے آپ, حالانکہ وہ تو آپ کی اپنی ہے, تو بشرطے کہ مسجد کے باہر گمی ہو. اگر مسجد میں ہی گمی ہو تو پھر کر سکتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسجد سے باہر اگر مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہو. مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے اس کے لیے مانگنا جائز. ہاں بیماری کے علاج کے لیے مانگ رہا ہے ایک الگ بات ہے, اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. دیکھو دبئی سے پوری دنیا سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مانگنے جاتے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں بزنس کلاس میں. تو آج کل کے جو فقیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, میں 2 لطیفے اکثر سناتا ہوں. ایک فقیر گیا, کہنے لگا آنٹی کھانا دے دیں. آنٹی نے کہا کہ ابھی پکا نہیں ہے. کہہ رہے میں باہر بیٹھا ہوں, جب پک جائے تو مس کال دے دیے. اور ایک فقیر گیا ایک علاقے میں, بولے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے. اس نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے اس علاقے میں. انہوں نے چوک بیچے ہوئے ہوتے ہیں, جو چوک ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی, وہ چوک کو چونک بولتے ہیں. چونک مفتی صاحب آپ اگلی چونک سے ٹرن ماریں گے نا, اس چونک سے آپ بولیں گے, وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں وہ صاحب, آپ اس چونک سے مریں گے پھر اگلی چونک سے. چونک کیا ہوتا ہے ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے, اگلی چونک سے. خیر تو چوک بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, چورنگیاں بکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس میں سوچ سمجھ کے دیا کریں, جو واقعی مستحق لگے تو اس کو دے دیں, زیادہ تر تو مستحق ہوتے نہیں. اور میں نے بہت تجربے کیے ہیں, بس یہ سوال ہو گئے کافی نا ٹائم ہو گیا. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. شروع میں کوئی آتا تھا بھیک مانگنے کے لیے, میں اسے کہتا تھا تجھے جاب چاہیے نا, چل ایسا کر ہماری مسجد میں یہ صفائی کر دے, روزانہ آ کے میں تجھے اتنے پیسے دوں, مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو؟ کوئی کام لو ان سے, بھائی یہ صفائی کر دو, گلی کی صفائی کر دو, اتنے پہ فری پھوکٹ میں. لوگوں کو ہم نے سست اور کاہل تھوڑی بنانا. بھیک کی عادت ایک دفعہ لگ جائے نا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے بار بار, دیکھو اگر یہ ہاتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بس یہ پہلی غلطی آخری غلطی ہو. اور خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے, علماء کو, کیونکہ علماء کے مالی حالات بیچاروں کے اکثر کمزور ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی چل لیتے ہینڈ ٹو ماؤتھ. لیکن وہ فرماتے تھے اگر یہ ہاتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بھوک سے مر جاؤ, خودکشی کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. وہ کہتے تھے ہاتھ یوں نہیں کرنا, کسی کو اپنی حاجت نہ بتانا کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے, میرے گھر میں یہ چل رہا ہے. تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا کے رکھا. ایک میرے والد بہت خوددار آدمی تھے, باپ کا بھی اثر ہوتا ہے نا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, کچھ بھی ہو جائے میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے, کیسے بھی حالات آئے. قرضہ بھی نہیں لیا کبھی کسی سے, قرضہ کمیٹی بھی نہیں ڈالی. کہتے کمیٹی بھی یہ لالچ ہی ہے, پیسے دو پھر ادھار ہی ہے نا, یہ بھی ایک طرح کا. کہتے جو جیب میں ہے اس میں چلاؤ بس. تو میں نے اپنے ابا سے سیکھی یہ چیز, اور پھر اللہ نے ہمیں پیر و مرشد ایسے دے دیے, انہوں نے آ کے, وہ کہتے نا آگ پہ پیٹرول چھڑک دینا. تو حضرت نے بتایا ایسے کر لیا نا ایک دفعہ, خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے جتنے مرضی, میرے ساتھ بھی دنیا میں ایسے کوئی برے حالات آئے نہیں, لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی ضرورت پڑ گئی, سسرال کہہ رہے پیسے لے لو, نہیں سے پیسے لے لیے تو تیسری شادی. تو یہ بھی سوچتا تھا میں کروں گا تو بولیں گے ابے ہمارے پیسوں سے تو پل رہا تھا, ابھی تو بھی کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی سنایا تھا نا, میری یہ جگہ بات طے ہو گئی تھی 2010 میں. ینگ تھا میں بالکل, ایسا کڑیل جوان, جذبات, ٹیسٹوسٹیرون کہاں پہنچا ہوا تھا میرا, ابل رہا تھا اس وقت آدمی کی. اب تو اس عمر میں جو ہماری عمر چل رہی ہے اس میں باتیں ابھی بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو وہ کیا جذبات تھے میرے, ایسے جگہ رشتہ طے ہو گیا, اتنا زبردست رشتہ, کیا بتاؤں میں, زیادہ تعریفیں کروں گا میں. تو میری رات کی خوشی سے نیند اڑ گئی تھی. لیکن مہر کتنا تھا, اتنا مہر تھا کہ میں ادھار لے کے دے سکتا تھا, سمجھ رہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ادھار واپس میرے لیے کرنا اس آمدن میں
یا تو ہوتا ہے نا آدمی کسی دوست سے پیسے پکڑ لے اگلی تنخواہ پہ دے دوں گا, وہ تو ادھار نہیں کہلاتا, چلو وہ تو سب جگہ چل رہا ہوتا ہے دوستی یاری میں. لیکن مجھے پتا تھا یار میں نے اگر یہ ادھار لے لیا تو اس کو اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, تو میں نے وہ رشتہ صرف, حالانکہ مجھے ادھار دینے والے 20 لوگ مل جاتے ہیں کہ یار ہم سے لے لو, آپ ہم سے لے لو, آپ ہم سے. میں نے کہا ہمارے حضرت نے کہا تھا مر جانا ہاتھ اور پھر تیسری شادی کے لیے ادھار. بولے گا لوگ کیونکہ مائیں مر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تو سالے کر کیا رہا ہے. اچھا بھلا رات کو جو خوشی سے میں سو نہیں سکا, دل کے ارماں آنسو, یہ شعر جبھی تو یاد ہوا ہے مجھے, دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں. میں نہیں جاتا اس علاقے میں, نہیں جاتا, مجھے پتا اس کے بچے مجھے ماموں کہیں گے, تو نہیں لیا میں نے. تو وہ جو میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ تو مولانا صاحب ہو, آپ کو تو 20 لوگ پیسے دے دیں گے, جو اپنی جیب میں جو کچھ ہے ہم نے اسی پہ نظر رکھنی ہے. نہ کاروبار کے لیے اس طرح ہم ادھار لیتے ہیں کسی, نہ شادی کے لیے ادھار لیتے ہیں, نہ بچے کی ولادت پہ ادھار لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اب تو مجھے ایسی بھی اب تو لوگ مجھ سے ادھار مانگنے آ رہے ہوتے ہیں, میں چماٹ مارتا ہوں. مجھے پتا ہے جس دن تو نے ادھار لیا اس دن سے مارکیٹ سے شارٹ, کیونکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو ادھار لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یہاں تک حضرت کا جملہ کمپلیٹ. میں نے ایک صاحب کو یہ بات بتائی کہ جو کسی کو ادھار دے اس زمانے میں وہ بے وقوف, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اس نے کہا واپس کرنا تو فرض ہے, وہ بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف. جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں, تو یہ ہاتھ ایک دفعہ یوں ہو گیا تو بس اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ تو نے کھلایا پلایا, ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیا, تو بس ایسے نہیں ہونے دیا. اس کا بڑا مزہ ہے سر اٹھا کے جینے. تو اس لیے بھائی کوشش یہی کرو یار. باقی کھلانے میں آدمی ہے نا, کھلانے میں تو جو مستحق نہیں بھی ہو بغیر مانگے کھلاؤ اس کو. کیا خیال ہے, مستحق نہیں بھی ہو تو کھلاؤ, ہدیہ دو, اس میں کیا ہے. مستحق نہیں بھی ہو نا اس کو بھی کھلاؤ, کیا ہو گیا. نہیں ہاں اگر یہ خطرہ تو پھر نہ دو نا. یہ بھی تجربے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے گھر میں کوئی بیچاری وہ خاتون مجھے غریب سی نظر آئی, میں نے پکڑا دی پوری لائن, پھر تو پوری لائن 2 آ رہی ہیں 4 آ رہی ہیں, پھر دھرنے مار کے. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. اس میں پھر آدمی خود سمجھ لے کہ کیسے تعاون. تو میں گھر پہ آنے والوں کے ساتھ تعاون کبھی بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے یہ ایک نامتناہی سلسلہ شروع ہے. خود سے آپ جاؤ دیکھو کوئی مزدور کدال لے کے لگا ہوا ہے, رمضان میں روزہ رکھ کے مزدور گڑے کھود رہے ہوتے ہیں, جا کے چپکے سے پکڑا دو ان کو. کیا خیال ہے. رکشے والا آپ کو لگا ہے پسینوں میں رکشہ چلا رہا ہے, اجرت طے کر لی آپ نے کم, بھائی 500 روپے ہے, جب اترے 600 پکڑا دو اس کو. کیا خیال ہے. ٹماٹر والے کے ریٹ خراب نہ کرو, وہ کہہ رہا ہے 100 روپے کلو, آپ نے میں 200 روپے کلو لوں گا, اس سے ریٹ خراب ہوگا. 100 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا ہے, آپ نے کہا نہیں 80 روپے لو. ریٹ نہ توڑو, جب ریٹ ہوگا 80 کے تو آپ نے دے دو 150 روپے دے دو. سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں لوگوں کی جان نکلتی ہے, کیونکہ وہ مزدوری کر رہا ہے نا, محنت کر رہا ہے, اس کو پیسہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے, جان نکلتی ہے اس کو پیسہ دیتے. وہ ٹماٹر کی ریڑھی چھوڑ کر بھکاری بن جائے تو دیتے رہیں گے اس کو بیٹھ کے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, اللہ حفاظت میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے. ابو داؤد ترمذی. میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی بہتری کے لیے امریکہ گیا اور مجھے گرین کارڈ مل گیا. یہاں مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن امیگریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, جبکہ دوسری اور تیسری نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں کم ہے. یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے. میری نیت بنیادی طور پر دنیاوی بہتری ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرے؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا, اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے, صحیح حدیث ہے یہ, لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے, جن سے جنگ ہو رہی ہو. جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان رہتے تھے وہ اپنے دین پر چل نہیں سکتے تھے, قرآن نے ان کو حکم دیا ہجرت کر کے آؤ مدینہ, اور تاکہ اسلام پر عمل کرو. وہاں ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ نماز پڑھ سکتے تھے, نہ روزہ رکھ سکتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, ہجرت کرو وہاں سے. تو اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے آپ کے لیے. آپ خود بتا رہے ہیں امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, مکہ میں جہاں یہ آیت جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں تو ایک مسجد بھی نہیں تھی, گھر میں نماز پڑھنا مشکل تھا. تو اب غیر مسلم ملکوں میں اب وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں, پہلے ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں, اب سیکولر اسٹیٹس ہیں. سیکولر ریاست کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے اب وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے, وہاں رہنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کوئی وہاں رہتا ہے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو جائز ہے, لیکن اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں یا میری اولاد خراب ہو جائے گی. میں تو اب امریکہ کی میرا خیال ہے کوئی بہت چند اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی ہوں گی, ہر جگہ میں تقریباً جا چکا ہوں.
تو وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں آپ رہو گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ یہاں ہمارے بچے بہت نیک تھے, ہم نے جب موو کیے دوسری اسٹیٹ میں گئے تو وہاں مرتد ہو گئے بچے. لیکن وہاں ایسے ہی اسٹیٹس بھی ہیں, ایسے جگہ بھی ہیں جہاں آپ یہاں سے بھی زیادہ اچھے مسلمان بن جاؤ گے, چاروں طرف نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے اس جگہ کو, ایک صاحب نے یہ حماقت کی, اچھی بھلی ان کے بیوی بچے پل رہے تھے, ان کو ایک دوسری اسٹیٹ میں تنخواہ زیادہ مل رہی تھی لیکن وہاں مسلمان نہیں تھے, وہ موو ہو گئے. انہوں نے خود بتایا, کہہ رہے میں وہاں موو ہوا ہوں زیادہ تنخواہ کے چکر میں, تو میری بیگم بھی ہاتھ سے گئی, بچے بھی ہاتھ سے, سارے ملحد کافر مرتد بن گئے وہ. تو اب ایسا نہیں ہے دنیا میں, بلکہ یہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں آپ وہاں جا کے رہو گے آپ زانی بن جاؤ گے, شرابی بن جاؤ گے. ایسے علاقے بھی آپ وہاں رہو گے آپ سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہوگا. تو اب یہ وہ والا حساب نہیں ہے. تو نبی کی جو حدیث ہے نا, جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں, تو وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جہاں رہ کر آپ اپنے مذہب کو فالو کر ہی نہیں سکتے. حرام کھانا پڑے گا آپ کو. پہلے حلال گوشت بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا, 20 سال لوگوں نے سبزیاں کھائی ہیں جو پرانے مسلمان وہاں جو نیک گئے ہیں, لیکن جو بہ گئے وہ سور بھی کھانا شروع کر دیا, انہوں نے خنزیر کھانا شروع کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہے, اب حالات جو پہلے لوگ ہیں ان کی قربانیوں سے حالات تبدیل ہو چکے. تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم یا ہماری اولاد کا دین برباد ہو جائے گا, ان کے لیے وہاں رہنا حرام. ایک وہ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو اپنے دین کو, اپنی اولاد کے دین کو بچا لیں گے, ایسے علاقے میں رہیں گے بچ جائیں گے, ان کے لیے رہنا جائز. اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم اگر وہاں گئے تو نہ صرف اپنی اولاد کو بچائیں گے, ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دوسروں میں بھی دین پھیلائیں گے, ان کے لیے وہاں جانا ثواب ہے. میں پرسوں ایک تبلیغی بزرگ سے مل کر آیا ہوں, نام لینے میں کوئی حضرت نہیں, حضرت سلمان حیدر صاحب بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آسٹریلیا گئے ہی اس لیے پوری فیملی کو لے کر کے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. بزرگوں نے مشورہ دیا, رائیونڈ کے بزرگوں نے, آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے, پوری فیملی کو لے کے موو ہو گئے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کا کام کیا, میں ان کے گھر بھی رہا ہوں, بچے ماشاءاللہ سارے نیک صالح پرہیزگار, اپنے پورے خاندان کو بچایا. ایک دن ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار تم لوگ کا نظام بہت اچھا ہے, پوری فیملی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, ہمارا تو سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اب میں ان کو مشورہ دوں کہ آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائیں, ہے بھائی, تو جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں وہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے, کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے, کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا. اور کچھ بھی نہیں ہے, کمانے کے لیے بھی اگر گئے ہو لیکن دین محفوظ ہے تو یہ بھی مستحب ہے. کماؤ, پیسہ بھیجو, مسلمانوں کی غربت دور ہوگی, سمجھتے ہو, کیونکہ غربت جو ہے نا اس زمانے میں پہلے جیسا لوگوں میں توکل نہیں ہے. آج اگر اپنی حماقتوں سے آپ غریب بن گئے نا تو دنیا نہیں چھوڑتی آپ کو, بیوی چھوڑ کے, صرف بیوی چھوڑے گی آپ کو, یعنی چھوڑنے کا مطلب چھوڑ کے چلی جائے گی. کیا ایک مسلمان کے لیے جائے ہوئی مفتی سے میری عمر 26 سال ہے, میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے, میں کلیت الشریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں جامعۃ الرشید میں. فی الحال مجھے جو ذریعہ آمدن دستیاب ہے وہ صبح کے اوقات میں ہیں. آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں نوکری کی جا سکتی ہے, اور کیسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو؟ مناسب حکمت عملی میں شادی شدہ بھی نہیں اور اس سلسلے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. تمام سب دیکھو, آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں, صبح کے وقت میں, شام کو جاب کریں, کچھ بھی کریں, جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ, کم از کم بیچلر ہوں, بی اے کیا ہوا انہوں نے. تو آپ کا ایگزام ہوگا, اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے, وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں.